جی ہیلو گائز، ویلکم بیک دوستو۔ اٹلی اور پاکستانی گورنمنٹ کے مابین ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کے تحت اٹلی نے پاکستان سے 10,500 ورکرز کی ڈیمانڈ کیا ہے، کوٹا دیا گیا پاکستان کو، جس کے تحت 10,500 ورکر جن کے اندر سیزنل اور نان سیزنل ورکرز دونوں شامل ہیں، یہ لوگ پاکستان سے ہائر کی جائیں گے سن 2026 میں، یعنی کہ اگلے سال سے۔ اور اٹالین گورنمنٹ اس کے اندر سیزنل اور نان سیزنل جو افراد ہیں ان کو اٹلی میں لے کے آئے گی اور یہاں پہ ان کو روزگار دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت سنہری مواقع ہے ان دوستوں کے لیے یا ان پاکستانیوں کے لیے جو کہ یورپ میں آ کے بسنا چاہتے ہیں، یورپ میں کام کرنے کے خواہش مند ہیں، یا وہ لوگ جو غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراسنگ کر کے ڈنکی وغیرہ لگا کے یورپ آتے تھے۔ تو اب آپ کو اس طریقے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب پاکستان اور اٹالین گورنمنٹ نے ایک آفیشیل معاہدہ طے کر لیا ہے، تو اب آپ آفیشیل اور لیگل طریقے سے اٹلی آ سکتے ہیں۔ اب یہ کون کون سے افراد ہیں جو کہ اس میں آئیں گے، سیزنل ویزا اور نان سیزنل ویزا دونوں کیٹیگری کے اندر ڈفرینس کیا ہے، اور کوٹا ہے کتنا، سیزنل ویزا کا کتنا کوٹا ہے اور نان سیزنل ویزا کا کتنا کوٹا ہے۔ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں دوستوں کہ یہ جو 10,500 ورکرز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، یہ ایک سال کے اندر نہیں کی گئی، بلکہ یہ 3 سال کے ٹائم پیریڈ کے دوران پاکستان سے لوگوں کو اٹلی میں لے کے آیا جائے گا، اور ہر سال 3,500 ورکرز کو لایا جائے گا، یعنی کہ 3 سال کے اندر 10,500 ورکر لائے جائیں گے، ہر سال 3,500 ورکر لائے جائیں گے۔ اس پروگرام کے اندر گائز 2,000 نان سیزنل ورکر اور 1,500 سیزنل ورکرز کے اوپر لوگ ہر سال اٹلی جائیں گے، اور 3,500 جو ورکرز ہیں ان کا یہ کوٹا ہے ایک سال کے اندر۔ یہ جو نیوز آئی ہے گائز، یہ کوئی ویسی انٹرنیٹ کے اوپر نیوز نہیں آئی، نہ ہی کوئی یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے۔ یہ پاکستان کا جو بیورو آف اوورسیز اینڈ امپلائمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا اوورسیز کا، وہاں سے یہ نیوز آئی ہے، اور یہ ایک آفیشیل نیوز ہے، یہ کوئی بنی بنائی بات میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ اور یہ اب پاکستانی گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے اٹالین گورنمنٹ کے ساتھ۔ اب تھوڑا سا آپ دوستوں کو اس ایگریمنٹ کی ڈیٹیل دیتا چلوں گائز، کہ اب پاکستانی گورنمنٹ نے ایک تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں کہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ کنٹری کو لیو کر کے دوسرے ملکوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب کافی زیادہ سختی کر دی گئی ہے ایئرپورٹس کے اوپر مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے، FIA کی جانب سے لوگوں کو وہاں سے آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ مین ریزن یہی ہے کہ لوگ غیر قانونی طریقے سے دوسرے کنٹریز میں جانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی کہ جاتے پاکستان سے وہ لیگل طریقے سے تھے یورپ کے کسی کنٹری میں، کسی عرب کنٹری میں، لیکن وہاں پہ جا کے وہ اوور اسٹے ہو جاتے ہیں، یا وہاں سے وہ کسی دوسری کنٹری میں اسکپ کر جاتے ہیں۔ تو اب مختلف ملکوں کی طرف سے یہ شکایات موصول ہوئی پاکستانی گورنمنٹ کو، جس کے بعد انہوں نے سختی کی اپنے ایئرپورٹس کے اوپر، اور لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اگر اب آپ کوئی غیر قانونی قدم اٹھائیں گے تو آپ کے اوپر اب مزید پابندیاں یا مزید سختیاں لگائی جائیں گی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب پاکستانی گورنمنٹ نے، یہ تو اٹلی کے ساتھ پہلا معاہدہ ہوا ہے، آپ کو آنے والے ٹائم کے اندر مزید کنٹریز کے ساتھ پاکستان کا یہ ایگریمنٹ سائن ہوتا نظر آئے گا، جس کے اندر جرمنی ہے، ساؤتھ کوریا ہے اور جاپان ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں ان کنٹریز میں بھی پاکستانیوں کے لیے کوٹا نکالا جائے گا، اور آفیشیل طریقے سے لوگ اب ان کنٹریز میں جائیں گے۔ آف کورس جب پاکستان کے اندر بھی جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، لوگ وہاں پہ بھی تنگ ہیں، بے روزگار ہیں، اور دوسری کنٹریز بھی اگر کوٹا نہیں دیتے تو پھر ایسی کنڈیشن کے اندر یا ایسی سچویشن کے اندر یا تو لوگ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں، یا پھر وہ ڈنکی وغیرہ لگا کے اور انلیگل ویز کو یوز کر کے وہ کسی اچھے کنٹری میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور خود کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں۔ تو یہ چیز پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ اس وقت شدید دباؤ میں ہے، خاص کر یورپین ممالک کی جانب سے، جو آئے روز پابندیاں لگا رہے ہیں انلیگل امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جو نئے سے نئے اقدامات آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یورپین کنٹریز جو کر رہی ہیں، کہ اب ایک تو اسائلم کیس وہ اپروو نہیں کریں گے، دوسرا اسائلم سیکٹرز بنائے جائیں گے، اور جو بھی لوگ غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں ان کے اسائلم ریجیکٹ ہوں گے، اور ہر کنٹری کے اندر مختلف قانون نئے قانون بنائے جا رہے ہیں تاکہ انلیگل امیگریشن کو کم سے کم کیا جائے، اور صرف ہنرمند افراد یا وہ لوگ جو اس کنٹری کی زبان جانتے ہیں یا اس کنٹری کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں، صرف انہی لوگوں کو مواقع دیے جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام سختیوں کو دیکھتے ہوئے، اب گورنمنٹ آف پاکستان بھی شدید دباؤ کا شکار ہے یورپین ممالک کی جانب سے کہ وہ اپنے ایئرپورٹس کے اوپر سختی کریں اور لوگوں کو اس طریقے سے روکا جائے۔ خیر یہ بھی ایک ٹھیک طریقہ یا ٹھیک سولوشن نہیں ہے، تاکہ کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر، لیکن بہرحال اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی چھپی ہے جو کہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھانے کی کوشش کیا۔
آپ کو آنے والے وقتوں کے اندر اٹلی کے ساتھ جرمنی، جاپان، ساؤتھ کوریا اور مختلف یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی پاکستان کے یہ معاہدے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو تھی اٹلی کے سیزن اور نان سیزن ویزا کے اوپر۔ ایک چیز اب ویڈیو کے آخر میں بتاتا چلوں کہ ابھی اس وقت کسی بھی امپلائمنٹ ایجنسی کو یا کسی بھی کنسلٹنٹ کو یہ کوٹہ نہیں دیا گیا۔ جب بھی بیورو آف اوورسیز اینڈ امپلائمنٹ کے پاس، گورنمنٹ آف پاکستان کی اس ایجنسی کے پاس جب بھی کوٹہ آتا ہے کسی بھی ملک کا، تو وہ پھر آگے ریکارگنائز کرتے ہیں اپنے کسی کنسلٹنٹ کو یا کسی ایجنسی کو، وہ یہ کوٹہ دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی ہائرنگ سٹارٹ کرے۔ ابھی تک جو اٹلی اور پاکستان کے مابین یہ معاہدہ طے ہوا ہے، کسی بھی ایجنٹ کو یا کسی بھی کنسلٹنٹ کو ابھی تک یہ کوٹہ نہیں دیا گیا۔ اب مہینے ڈیڑھ کے اندر پاکستانی گورنمنٹ اور اٹالین لیبر ڈپارٹمنٹ کے مابین دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کے اندر یہ چیزیں طے پائی جائیں گی کہ جو کوٹہ پاکستان کو دیا گیا ہے اٹلی کی جانب سے، اس کے اندر پیپر ورک کیا ہوگا ایمبیسی کے اندر اور کس طریقے سے لوگوں کو یہاں لایا جائے گا۔ اور یہ چیزیں بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گی کہ کس طریقے سے لوگوں کو چن کے پاکستان سے یہاں لایا جائے، یعنی کہ ہنرمند افراد اور وہی لوگ جو اس ویزا کیٹیگری کے مطابق قابل لوگ ہیں اور جو آفیشیل ڈاکومنٹ اپنے اصل ڈاکومنٹ کے ساتھ کوالیفائی کریں گے اس پورے پروسیجر کو۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی کنٹری ایسا کوئی کوٹہ جاری کرتی ہے تو پاکستان کے اندر فیک ڈاکومنٹس بنوا کے لوگ، غلط ڈاکومنٹس بنوا کے ادھر ادھر سے اور اپلائی کرنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کے اوپر نظر رکھی جائے گی، اور یہ جو مہینے ڈیڑھ کے اندر ڈیبیٹ ہوگی یا میٹنگ ہوگی پاکستانی گورنمنٹ اور اٹالین لیبر ڈپارٹمنٹ کی، وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی کہ ان کو صرف اور صرف لیگل افراد چاہیے جو کہ واقعہ ہی اس ویزا کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ اگلی ویڈیو بناؤں گا اس چیز کے اوپر کہ کون کون سی کیٹیگریز کے اندر لوگوں کو یہ سیزن اور نان سیزن ویزز دیے جائیں گے، اور اس پورے پروسیجر کے اوپر آپ کا ٹائم کتنا لگے گا، اور آپ کی طرف سے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے جو کہ آپ کی کوالیفیکیشن کو یا آپ کی ایلیجیبلٹی کو ظاہر کریں، اور کس طریقے سے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اٹلی کا یہ آفیشیل سیزنل یا نان سیزنل ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں اگر آپ کو کوئی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ ابھی آج کی ڈیٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ ویزے آ گئے ہیں آپ اپلائی کریں، تو وہ فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ سٹل بیورو آف اوورسیز اینڈ امپلائمنٹ کی جانب سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، کسی بھی ایجنسی کو ریکارگنائز نہیں کیا گیا۔ یہ کوٹہ ابھی تک کسی بندے کو بھی نہیں دیا گیا کہ وہ لوگوں کی ہائرنگ سٹارٹ کرے۔ یہ 1.5-2 مہینے کے بعد پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی گائز۔ اگر آپ کے پاس اٹلی، یورپ یا کسی اور کنٹری کے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ ویریفائی کروانا چاہتے ہیں، اور آپ یہ پتہ کروانا چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا ان ڈاکومنٹس کی بیس پہ آپ کا ویزا اپروو ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تو وہ ڈاکومنٹ آپ ہم سے ویریفائی کروا سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کے لیے آپ کو اس دی گئی ای میل ایڈریس کے اوپر رابطہ کرنا ہوگا۔ جیسے ہی میرے پاس یا میری ٹیم کے پاس ٹائم ہوگا، ایز سون ایز پاسبل ہم آپ کو رسپانس کریں گے اور آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اب ذیشان عاصم کو دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔